السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود ندم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں ندم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آبویسلی سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کی, جو کہ 16 دسمبر 2009 کو آیا NRO کے اوپر. اور اس ورڈکٹ کے آنے کے بعد, اس فیصلے کے آنے کے بعد اب تک جو بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی. اور خاص طور پر کچھ قانونی ماہرین نے, HRCP کے لوگوں نے اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ یہی کہی ہے کہ شاید سپریم کورٹ نے اپنے جو جورسڈکشن ہے, جو لمیٹیشنز ہے, اس سے تھوڑا بڑھ کے کام کیا ہے. دے ہیو گون بیانڈ دیئر جورسڈکشن. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ اس کے حوالے سے تقریباً ½ ڈزن آرٹیکلز تو میں پڑھ چکا ہوں, جس کے اندر مختلف لائنز لی گئی ہیں. کہا گیا ہے کہ جن آرٹیکلز کا تعلق نہیں بھی تھا ڈائریکٹلی, ان کو بھی سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر کے اندر ریفر کیا ہے. آج ہم اسی فیصلے کے کانٹینٹس کے اوپر بات کریں گے, ان کی امپلیکیشنز کے اوپر بات کریں گے, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ نے اس کے اندر کوئی فورسائٹ بھی دکھائی ہے, کیا کوئی دور اندیشی بھی دکھائی ہے. اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے جو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ فیصلے کے بعد بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر. اس ڈیبیٹ کو ٹریگر کس چیز نے کیا ہے؟ کیا چیز ہے جس کو محسوس کیا گیا ہے؟ HRCP کی طرف سے بہت جسے کہتے ہیں سخت رسپانس آیا ہے اس کے حوالے سے. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیوں ہے. اس سے بھی پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے پیمرا سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے آپ کے شو کا, میرے شو کا اور ہمارے دوستوں کے شو کا, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہم کنٹیمپٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کی کنٹیمپٹ نہ سوچی گئی, نہ کریں گے, نہ کی, اور بڑے خیال سے ہر بات کرنی. کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کو ہمارے کامنٹس کے بارے میں. تو آپ بھی ذرا خیال سے سوال پوچھیے گا, کیونکہ میں خیال سے جواب دوں گا یا کوشش کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر اب باتیں شروع ہو چکی ہیں, اور ایک بات اور میں ہدایت کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ پارلیمنٹ میں لوگ کھڑے ہو کے یا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, MNAs, MPAs پیپلز پارٹی کے کی طرف سے کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے اس کے تحت وہ پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ کنٹیمپٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی بندہ اس قسم کی بات کرے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے. تو صرف اینکرز کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے, پارلیمنٹیرینز کی طرف ہی میرا اشارہ ہے کہ آنریبل ججز کے ججمنٹ کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں اور ان کے خیالات کے بارے میں جو بھی اظہار کیا جائے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یا پارلیمنٹ کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے اور عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ کہہ کے اب میں آگے بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اس ججمنٹ کے بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن کی طرف سے پیش قدمی ہوئی اور بھی کچھ لوگوں نے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ کیا بات ہے. اب آپ دیکھیے, یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس شارٹ آرڈر ہے, ابھی لانگ آرڈر آنا ہے ڈیٹیل میں, تو ہم کچھ حد تک بات کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ کے ارادے کیا ہیں, ریزننگ کیا ہوگی, مگر ہم اشارہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ کس قسم کی ریزننگ ہوگی. تو اچھا, تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے. آفٹر آل ججمنٹ کے اوپر ڈسکشن کرنا قانون کے تحت ہے. جی ہاں, پبلک ڈاکیومنٹ, وہ ڈاکیومنٹ ہے, اس کے اوپر اجازت بھی ہے کہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ججمنٹ پسند نہیں آتی, مگر طریقے کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ نے NRO کو ختم کرنا تھا تو وہ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے, ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2-3 جو آرٹیکلز تھے جو پٹیشن ڈاکٹر مبشر کی پٹیشن میں جس کا حوالہ دیا گیا تھا اس کے تحت ان کو ختم کیا جائے. 4, 8 اور 25. اچھا, 4, 8 اور 25 سیدھی سی بات ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, ڈسکرمنیٹری ہے, تو اس کو ختم کر دیا جائے. مگر سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پٹیشنز تھی وہاں جس میں کچھ اور آرٹیکلز بھی جس کا حوالہ دیا گیا تھا, وہ بھی حوالہ جو ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, اور سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر میں ان کا بھی ذکر ہے. وہ ہے آرٹیکل 63, آرٹیکل 227, آرٹیکل 175 اور 89, آرٹیکل 89. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آرٹیکلز کیا کہتے ہیں اور کیوں اس پہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کس قسم کی پرابلم ہو سکتی ہے. اور اگر اس کی انفارمیشن سب کے پاس ہے تو جب ججمنٹ لکھی جائے گی تو اس کی پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے وہ ٹیکل کرتی ہے ان پرابلمز کو. تو سوال کھڑے ہو چکے ہیں. سیٹھی صاحب, آپ 62F کی بات کر رہے ہیں جس میں سیگیشیس اور رائٹرز. جی ہاں, 62 اور 63 اور 62 میں وہ بھی ہے نا کہ امین ہونا چاہیے,
شخص. اور 63 جو ہے اس میں پھر وہ مورل ٹرپیٹیوڈ کی بات آ جاتی ہے, کردار کی بات آ جاتی ہے کہ کس قسم کی حرکتیں آپ کرتے ہیں نہیں کرتے. تو ان کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ یہ تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں قانون کے اندر اور آئین کے اندر. اور اگر یہ جو آرٹیکلز ہیں اگر یہ لگتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے اوپر تو پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر بھی لگتے ہیں. تو اس سے یہ اشارہ لگتا ہے کہ شاید لانگ ججمنٹ میں جو بڑی ججمنٹ آئے گی اس کے اوپر ان کا سہارا لے کے جو این آر او کو تو اسٹرائک ڈاؤن کیا, مگر ہو سکتا ہے ان کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کر دیا این آر او کے خلاف تو پھر شاید پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور بھی کسی شخص کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. یہ تو ایک یہ. دوسرا یہ کہ یہ جو آرٹیکل 227 ہے, اب 227 کے اوپر مسئلہ ہے. 227 آرٹیکل ہے اسلام کے بارے میں. 227 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہو. موٹی بات ہے. اور اس کا کیوں حوالہ دیا گیا؟ ظاہر ہے اسی لیے دیا گیا کہ ان کا خیال ہے کہ این آر او ان اسلامک ہے. یہ کہا بھی گیا اور کہا بھی گیا رمضان صاحب نے اپنی ڈیلیبریشنز میں کہا. تو اگر این آر او ان اسلامک ہے تو پھر قانون کے کچھ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. 1992 میں غالباً اور 93 میں ایک کیس ہوا تھا, 92 میں اور ایک 93 میں. اس وقت چیف جسٹس صاحب ظلہ صاحب تھے. 92 میں حکیم خان کا کیس تھا, اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے 93 میں ایک کنیز فاطمہ کا کیس تھا, جس میں شاید اس وقت شاید نسیم حسن شاہ شاید چیف جسٹس صاحب تھے. پکا نہیں ہو سکتا ظلہ صاحب ہی رہے ہوں, مگر شاید نسیم حسن شاہ بن چکے تھے اس وقت. اس دونوں جو ججمنٹس تھی اس میں ایک بڑی دلچسپ بات سپریم کورٹ نے کہی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی عدالت, آئین کے اندر جو بھی قانون بنے ہوئے ہیں یا پروویژنز ہیں, کوئی بھی عدالت کسی بھی پروویژن کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے عدالت کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو لے کے اور وہ کہیں کہ جی یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے. کیا اسلام کے خلاف ہے اور کیا اسلام کے حق میں ہے, یہ فیصلہ کرے گا فیڈرل شریعت کورٹ. اور فیڈرل شریعت کورٹ جو پرانی چیزیں ہیں, جو قانون بن چکے ہیں, ان کے بارے میں نہیں بات کرے گا. ان کے بارے میں وہ ہدایت لے گا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے, اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی ریکمنڈیشن اور ایڈوائس کے اوپر پھر پارلیمنٹ کو ہدایت کی جائے گی کہ پرانے قانون فلانا 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 اس کو ذرا دیکھ لیجئے, ہمارے خیال میں یہ پرابلم ہے, اس کو اسلامک بنایا جائے, مگر اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ جو نئے قانون بن رہے ہیں اس کی طرف فیڈرل شریعت کورٹ دیکھ سکتا ہے. یہاں ایسے لگتا ہے اس ججمنٹ میں کہ وہ جو پاور سپریم کورٹ نے عدالتوں سے چھین لیا تھا اور پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا تھا, وہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ سپریم کورٹ نے واپس پارلیمنٹ سے پاور چھیننا چاہ رہے ہیں یا لے لیا ہے, اور خود یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا قانون اسلامک ہے اور کون سا قانون اسلامک نہیں ہے, اور کس قانون کے تحت فلانی چیز اسلامک ہے اور فلانی چیز نہیں ہے.